السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار ڈیجیٹل اور داستان گو کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج جو ہم داستان سنا رہے ہیں وہ ہے ایک خواب کی داستان، ایک ایسا خواب جو ایک ملک نے دیکھا اور چاہا کہ وہ پوری دنیا پہ راج کرے، لیکن اس کے لیے اس نے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ہتھیار بنانے کی طرف توجہ دی، اور اس نے چاہا کہ وہ خود کفیل ہو جائے اڑان بھرنے میں، اور وہ اڑان ہوگی طیاروں کی، اور وہ طیارے بھی کون سے؟ پیسنجر پلین نہیں بلکہ فوجی طیارے، یعنی کہ فائٹر پلین کی بات کر رہے ہیں۔ وہ فائٹر پلین جو دشمن کے ساتھ مدبھیڑ میں کام آ سکیں اور ان کو فتح دلا سکیں۔ لیکن یہ کون سا ملک ہے جس نے بڑی خواب اور خواہش کی کہ وہ اپنے پاس جدید ترین طیارے بنا سکے، اسمبل کر سکے اور مختلف جو اس کے دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑ بھی سکے؟ یہ بات ہو رہی ہے بھارت کی، اور بھارت نے ایک کوشش کی اپنے خود کے طیارے بنانے کی، لیکن اس میں وہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکا۔ اصل میں یہ خواب جو بھارت دیکھ رہا تھا یہ طاقت، فخر اور ٹیکنالوجی کا دعویٰ کرتا ہے۔ دبئی میں ہونے والے ایئر شو کے دوران بھارت کا ہلکا لڑاکا طیارہ تیجس زمین سے ٹکرایا، ایک لمحہ اور دنیا بھر کی نظریں بھارتی ایویشن انڈسٹری پر جم گئیں۔ یہ ہے آج کی وہ داستان جس کو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی پائلٹ ایک روٹین ڈسپلے پر تھا۔ تیجس نے ایک عام ایریل موڑ لیا، مگر آگے ہی چند سیکنڈ طیارہ بے قابو ہوا اور بلند آسمان سے سیدھا زمین کی طرف گرا۔ دھماکے کی آواز گونجی اور بھارتی ملٹری ایویشن کا سب سے بڑا سوال دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بھارتی حکام نے فوری طور پر ٹیکنیکل فالٹ کہا، لیکن سوال یہ ہے یہ فالٹ کب سے چل رہا تھا؟ کوئی بھی ملک اپنے ان ہتھیاروں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے جو وہ خود بنا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس میں خود کفیل بھی ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس ماحول کے اندر اس طیارے کو بنایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو چلانے والے اچھی ٹریننگ کے ساتھ ماہر لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی طیارے کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تیجس کو اڑانے والا جو پائلٹ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پائلٹ انتہائی زبردست صلاحیتوں کا مالک تھا اور وہ بہترین ٹاپر رہتا رہا، یعنی اس نے ہر پوزیشن میں ٹاپ کیا تھا۔ کیا ایسا پائلٹ کسی بھی اینگل سے جہاز کو نیچے کی طرف لا کر زمین سے ٹکرا سکتا ہے؟ یہاں پر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا وہ جہاز ناقابل استعمال تھا، یا یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ کیا بھارت کا جو ٹاپر پائلٹ ہے اس کو بھی صحیح طرح سے جہاز اڑانا نہیں آتا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ایک ایک کر کے مودی کے چہرے پر تماچے بن کر لگ رہے ہیں۔ تیجس کو بھارت میڈ ان انڈیا کا سنگ میل کہتا ہے، لیکن اس طیارے کا اصل سفر شک، تاخیر، خرابیوں اور غیر ملکی انحصار پر ہوا ہے۔ تیجس پروگرام 1980 کے عشرے میں شروع ہوا اور آج 40 سال بعد بھی اس میں درجنوں تکنیکی تحفظات موجود ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ انجن۔ طیارے کا پاور پلانٹ امریکی بنایا ہوا ہے، اور یہی انجن اکثر شدید گرم یا پریشر اور ہائی جی فورسز کے دوران مسائل پیدا کرتا ہے۔ ریڈار، الیکٹرانک سسٹمز اور ایونکس کی کئی حصے بھی بیرونی ممالک سے لیے گئے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے بھارت کم ہی مانتا ہے۔ ایویشن انڈسٹری نعرے زیادہ اور معیار کم ہے۔ بھارت اپنے آپ کو انتہائی مضبوط اور طاقتور ملک کے طور پر پیش کرتا ہے، مگر اس کے اندر انتہائی نقائص موجود ہیں، ساتھ ساتھ بہت سی کمزوریاں بھی ہیں۔ یعنی ہندوستان ہیل ایروناٹکس لمیٹڈ، جسے تیجس سمیت بیشتر فوجی طیارے بنانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ دہائیوں سے آہستہ کام، ٹیکنیکل غلطیوں اور معیار کی کمی کے الزامات کا سامنا کر رہی ہے۔ بھارت کے زیادہ تر جنگی طیاروں میں کریش ریٹ، مینٹیننس ایشوز اور ناقص اسپیئر پارٹس کی شکایت عام ہے۔ صرف ایک مثال، گزشتہ 20 سال میں بھارتی فضائیہ کے 400 سے زائد طیارے حادثات میں تباہ ہوئے۔ یہ تعداد دنیا بھر کی ایئر فورسز میں سب سے زیادہ ہے۔ بھارت کا یہ طیارہ تیجس جو دبئی میں ایئر شو کے دوران گر کر تباہ ہوا، دنیا اس سے سوال کر رہی ہے کیا یہ وہی طیارہ تھا جس پر آپ فخر کرتے ہیں اور جسے آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے؟ آپ اسے فروخت کرنے کے لیے میدان میں لے کر آئے تھے۔
भारत इस तैयारे को मलेशिया, अर्जेंटीना और दीगर ममालिक को बेचने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन इस हादसे ने इसकी साख को गहरा धचका पहुंचाया। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत को सिर्फ नए तैयारे दिखाने के बजाय पहले अपने मयार और सर्टिफिकेशन को ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि कोई भी मुल्क अपनी गलतियों से सीखता है। दुनिया भी ये सवाल कर रही है कि क्या भारत अपनी इन गलतियों से कुछ सीखेगा या सिर्फ बड़े बड़े ऊंचे दावे ही करता रहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। कुछ इसी तरह का मामला भारत के साथ भी है। तेजस का क्रैश सिर्फ एक तैयारे का हादसा नहीं था, यह पूरे भारतीय दिफाई निजाम का आईना था। यह हादसा याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी नारे नहीं, महारत, तहकीक और मुस्तकिल बेहतरी से ही आती है। ये दास्तान जो आज हम आपके सामने लेकर आए थे, ये एक ख्वाब है भारत का कि वो किसी तरीके से हवाई शोबे के अंदर बासलाहियत और बेहतरीन तरीके से दुनिया में अपने आप को मनवा सके, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाए और आगे की सिमत बढ़े। आज की दास्तान गो से मुझे वक़ारुल हसन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्टार डिजिटल।